فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال عبداللہ راول پنڈی سے اپنا سوال کرتے ہیں، اور عبداللہ بھائی کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ حکومت ہم سے جو ٹیکس لیتی ہے، کیا یہ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کو لازمی ادا کریں گے، یا اگر ایک آدمی ادا نہیں کرتا تو کیا اس پر اس کا کوئی کچھ واجب ہے، کچھ کیا شرعی حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس چیز میں آپ یہ چیز یعنی اس مسئلے میں، اس سوال میں اس چیز پر غور کریں کہ جو اسلامی حکومت ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اگرچہ وہ غلط ہوتی ہے۔ غلط کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس میں اگرچہ تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ صحیح، ٹھیک۔ اسی طریقے سے حکومت کو بھی، یا کسی بھی مسلمان کو، یا اسلامی حکومت ہے اسے بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال، یعنی اپنا مال ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اجازت لے کر، اگلا بندہ اجازت دے یا خود اپنی خوشی سے دے تب کھاؤ، اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے الا کہ وہ اجازت دے دے، خود خوشی سے وہ دیتا ہے تو پھر ہم اس صورت میں اس کا وہ مال استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو حکومت ہمیں سہولیات دیتی ہے، مثال کے طور پر حکومت ہمیں بجلی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بجلی کا بل لے ہم سے، اگر گیس دیتی ہے وہاں پر گیس کا بل دینا ہے، یہاں پر کسی قسم کی مخالفت نہیں کرنی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں دے رہی اور اضافی خرچے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا جیسا کہ سعودیہ میں ہوتا ہے یا پاکستان میں بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو کئی جگہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے کہ یہاں اس چیز کا ٹیکس ہے، اس چیز کا ٹیکس ہے، آپ نے اتنی زمین رکھی ہوئی ہے اس کا اتنا ٹیکس ہے، آپ یہ فلاں کام کرتے ہیں اس کا اتنا ٹیکس ہے۔ تو اگر تو ہمارے کام میں ایک ہم کام کرتے ہیں اور اضافی جو ان کا خرچہ بن رہا ہے وہ دینے کے بعد اضافی ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا، تو یہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر اسلامی حکومت ہے تو ہمارے لیے دینا وہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بعت من اخیک ثمرا، بلکہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے بارے میں، جو اسلامی حکمران ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسمع واطع وان ضرب ظہرک واخذ مالک، کہ سنو اور اطاعت کرو، یعنی حکمرانوں کی بات سننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، کب تک؟ اگرچہ ہمیں مارا جائے اور ہمارا مال لے لیا جائے۔ فتنہ نہیں کھڑا کرنا، اسلامی حکومت ہے جہاں پر، تو اس اسلامی حکومت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں سہ لوں، یہ نہیں کہ ان کے خلاف نکل پڑوں اور دو چار کو اور بھی لے کر ان کے خلاف نکل پڑوں اور فساد پڑ جائے۔ ابھی ایک بندے پر اگر فساد آ رہا ہے تو میں اور میرا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ، اور مجھے حساب لے کر دینے والا میرا اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا اگر وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اس ظلم کے نتیجے میں 10 لوگوں کو اور نکل کے سامنے آ جاؤں، سڑک پر آ جاؤں اور ان کے خلاف بغاوت کھڑی کر دوں، تو یہ اسلامی ملک میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ باقی کسی مسلمان کا مال لینا اور خاص طور پہ ہمارے جو تجارتی سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں لوگوں سے ٹیکس لینا، اس کے بارے میں تو سخت وعیدیں آئی ہیں، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے جس میں ایک عورت نے زنا کیا تھا اور کچھ صحابہ کرام باتیں کرنے لگے کہ اس نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ صحیح، ٹھیک۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے ٹیکس لینے والا، تجارتی معاملات میں لوگوں سے ٹیکس لینے والا وہ بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دیتے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے لوگوں سے ان کا مال ہڑپ کرنا، ٹیکس وغیرہ لینا، یہ جائز نہیں ہے جو اضافی لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بجلی کا بل، جس طرح میں نے ذکر کیا، سہولیات دے رہے ہیں ان کا ٹھیک ہے آپ پیمنٹ لیں ان سے، لیکن اضافی جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ تو یہ واللہ تعالی علم جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سے زبردستی لیے جاتے ہیں تو ہم دے دیں، ان کے خلاف علم بغاوت نہ کھڑا کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے، ایک کی وجہ سے باقی لوگوں کو نقصان ہو یا باقی مسلمانوں کو نقصان ہو۔ باقی اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے، آپ نے اگر دے دیا ہے، بنتا نہیں تھا تو اللہ رب العالمین ان سے خود حساب لے لیں گے، واللہ تعالی علم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔